طارق فتح کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں اس کو روزانہ ہی آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں۔ ایک گوشت کا ملغوبہ ہے، ایک لوتھڑا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس نہ علمیت ہے، نہ اس نے کچھ پڑھا ہے، نہ لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی اگر غداری میں گزرتی رہی ہو اور ایک وطن سے دوسرا وطن بدلتا رہے انسان، اور ہر وطن میں شہریت حاصل کرنے کے لیے دوسرے وطن کے خلاف ہو جائے، تو اس شخص کا نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایمان ہوتا ہے، نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، اور نہ کوئی کردار ہوتا ہے۔ طارق فتح کو میں نے مناظر کا چیلنج دیا تھا، اور جیسے ہی میں نے مناظر کا چیلنج دیا تو طارق فتح نے تو عجیب و غریب اس کے جوابات دینے شروع کر دیا۔ لیکن آج تک نیوز نے، بھارت کا چینل ہے آج تک نیوز، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں طارق فتح کے سامنے آؤں۔ میں نے وہ دعوت قبول کر لی ہے۔ دونوں ٹویٹس آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج تک نیوز کے پروڈیوسر نے مجھے بلایا اور میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطے میں یہ کہا ہے کہ ہم طارق فتح کو بھی تیار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ تیار ہو جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مقام وہ خود متعین کر لیں، میں بےتاب و بے قرار ہوں اس کے سامنے بیٹھ کر اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ میں بالکل بےتاب ہوں اور بہت بے قرار ہوں۔ یہ آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج تک نیوز والوں کا۔ اس کے علاوہ جاوید ہاشمی صاحب کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے طارق فتح پر ہم سراہا اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے پاکستان زندہ باد اور اپنی محبت پیار کا اظہار کیا۔ جاوید ہاشمی صاحب میرے ساتھ 2002 میں قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مہر تارڑ صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے مبارکباد کے پیغامات ہیں۔ لیکن آج ذرا کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کہانی کو پہلے آپ کو ہم طارق فتح کا آج ہم کلپس آپ کو کچھ دکھائیں گے، اور طارق فتح کا آپ کو پہلا کلپ دکھاتے ہیں۔ ممتا بینرجی نے طارق فتح پر اپنے صوبے میں، یعنی جو ان کا صوبہ ہے مغربی بنگال، اس میں آنے میں انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک گھٹیا آدمی ہے اور یہ میرے صوبے میں داخل نہ ہو۔ اب ممتا بینرجی وہ ہیں جو مودی کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور ممتا بینرجی نے کل ہی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مودی انہیں ایک ہوائی حادثے میں قتل کرا دے گا۔ مودی قتل کرا سکتا ہے، مودی نے اوم پوری کو قتل کرایا ہے، اور آپ تھوڑی دیر میں اسکرین پر دیکھیں گے اوم پوری کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز انکشاف، ایک ایسا انکشاف جو آج بھارت کی نیند اڑا دے گا۔ میں تھوڑی دیر بات کروں گا، کیونکہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے سے، کیونکہ ان کا جو اعتقاد ہے اس کے مطابق بات کروں گا، ہمارا اعتقاد یہ نہیں ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ لیکن پہلے ممتا بینرجی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہوائی حادثے میں ماری جاؤں گی، اور ہوائی حادثے میں مجھے مارنے کا پلان اور منصوبہ اجیت دول اور مودی نے مل کر تیار کیا ہے۔ ممتا بینرجی کے سٹیٹمنٹس ہیں، ممتا بینرجی کے بیانات کی روشنی میں وہاں پر امام برکاتی نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور وہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ طارق فتح کے بال مڑوا دیے جائیں، طارق فتح کو گنجا کر دیا جائے، اور طارق فتح کو، کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے، پرانے زمانے میں ہوتا رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چور کا منہ کالا کیا جاتا رہا ہے، ڈاکوؤں کے منہ کالے کیے جاتے رہے، عزتیں لوٹنے والوں کو گدھوں پر بٹھا کر، جوتوں کے ہار پہنا کر اور منہ کالا کر کے، گنجا کر کے ان کو گھمایا جاتا رہا ہے، اور ایسی سزائیں لوگوں کے سامنے اس لیے دی جاتی رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے تاکہ آئندہ جرم کا ارتکاب نہ ہو۔ لیکن یہ چونکہ ایک مہذب دنیا بن چکی ہے، اور مہذب دنیا میں اب illicit ریلیشنز کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتے، تو چونکہ یہ مہذب دنیا ہے تو اب شاید ان کو یہ منہ کالا کرنا یا سر مڑانا برا لگتا ہے۔ لیکن جو تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاں جرائم کے خاتمے کے لیے ایسی سخت سزائیں مقرر کرتے ہیں تاکہ جرم کا ارتکاب کبھی نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمارے قرآن پاک میں قصاص کو حیات قرار دیا گیا ہے، اور یہ آج بچے جو APS کے شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے بعد ہی جب قصاص کو حیات قرار دیا گیا، دوبارہ سے ہم نے جو قرار دیا، جو قرآن تو بہت پہلے دے چکا ہے، قرآن کا فیصلہ ہم جھٹلا چکے تھے معاذ اللہ، ہم نے اپنے یہاں سے سزائے موت کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب سزائے موت کو ہم نے بحال کیا تو آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن طارق فتح امام برکاتی سے الجھ رہا ہے۔ پہلا کلپ آپ دیکھیے گا، لیکن اس کلپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ زی نیوز کو میں آپ کے سامنے بے نقاب کروں۔ زی نیوز جو کہ میں نے آپ کو کل بتایا ہے کہ بھارت کا یعنی را کا میڈیا ونگ ہے، زی نیوز را کا میڈیا ونگ ہے، اور اس را کے میڈیا ونگ پر مسلسل ایسے پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ دوسری جانب دیکھیں گے، یعنی سیکنڈ اوپینین، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ اوپینین لیا جائے، زی نیوز سیکنڈ اوپینین برداشت نہیں کرتا ہے۔ زی نیوز کا ایک ہی موقف ہوتا ہے، جس طرح نیلے پیلے یا جیو کا ایک ہی موقف ہے، وہ سیکنڈ اوپینین نہیں لیتا۔ اسے اگر ناموس رسالت کے معاملے پر ایک ہی بات کہنی ہے تو وہ سیکنڈ اوپینین نہیں لے گا۔ کوئی عالم ان کے پروگرام میں نہیں آئے گا، وہ سیکنڈ اوپینین نہیں لے گا، کیونکہ ان کا ایک نظریہ ہے، وہ اسی نظریے پر چلیں گے۔ میں ان کو ایک چھوٹا سا اشارہ دے رہا ہوں، باز آ جائیں ابھی بھی، لیکن میں ورنہ اس پر میں بہت زبردست پروگرام کرنے والا ہوں۔ ابھی میں ان کو روکتا ہوں کہ انسانی حقوق کے کارکن کہنا چھوڑ دیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں۔
ہم تو خود کہتے ہیں کہ جو گمشدہ لوگ ہیں وہ بازیاب ہونے چاہیے، لیکن ان کو انسانی حقوق کا کارکن نہ کہا جائے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی طارق فتح کا وہ کلپ کہ جس کلپ میں زی نیوز اس کو موقع دے رہا ہے بولنے کا، اس کے بعد جب امام برکاتی بولتے ہیں تو زی نیوز کیا کر رہا ہے، ذرا دیکھیے طارق فتح کی بکواسیات۔ مسجد شاہی کیسے ہو گئی؟ سور انسان کیسے ہو گیا؟ سیدھا سا جواب، مسجد جب شاہی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انسانوں کو بندروں میں تبدیل کر سکتا ہے، تو مسجد تو شاہی ہی ہوگی کیونکہ بادشاہ کا گھر ہے۔